السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 87 سے 88 تک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ، اور نہ وہ روکیں گے آپ کو، عن آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، بعد اذ انزلت، بعد اس کے جب نازل کی گئی، الیکا آپ پر، وادعو بلاؤ، الی ربک اپنے رب کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے بس بلاؤ، اس قرآن کے ذریعے سے آپ ان کو بلاؤ اپنے رب کی طرف۔ وَلَا تَكُونَنَّ، اور نہ تم ہو جانا، من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ مشرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، تو تم مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُوا، اور نہ تم بلاؤ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، دوسرے معبود کو نہ بلاؤ اللہ کے ساتھ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے اللہ کے سوا، وہی ہے یعنی اللہ ہی ہے، اس کے سوا کسی اور معبود کو نہ بلاؤ۔ کل شیء ہالک، ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، سوائے اس کے چہرے سے، یعنی اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ لہ الحکم، اسی کا فیصلہ ہوگا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کہہ رہے ہیں تو ہر ایک کو، ہم امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں بھی قرآن کے ذریعے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر، اس کی تفسیر کو سنا کر ان کے دلوں کو نرم کرے اور اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ انہیں بتائیں، وہی اللہ ہے جو باقی رہنے والی ذات ہے، اور ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے، سوائے اس کا چہرہ یعنی اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اسی کا فیصلہ ہوگا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔